السلام علیکم۔ آج بتاؤں گی کہ مدعا کٹنگ سے، گراؤنڈ لیئرنگ سے اور ایئر لیئرنگ سے کیسے اگاتے ہیں اور اس کی کیئر یعنی اس کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں۔ کٹنگ سے اگانے کے لیے آپ پودے کی صحت مند شاخ توڑ لیں، اس کے نچلے پتے اتار دیں اور نیچے والے ٹہنی 45 ڈگری یعنی کہ ترچھا کاٹ لیں۔ اس کا ٹہنی کا نیچے والا حصہ جو ہے اس کی چھال تھوڑی سی چھری سے کھرچ لیں۔ آپ اس میں کوئی روٹنگ ہارمون بھی لگا سکتے ہیں، جیسے دالچینی لگائیں یا ایلو ویرا جیل لگا لیں۔ کٹنگ لگانے کے ایک چھوٹا سا پاؤں میں مٹی ڈالیں اور وہ کٹنگ اس میں لگا دیں۔ اس کے مٹی کے قریب جو پتے ہیں وہ اتار دیں اور اچھے طرح پانی دے دیں کہ وہ نیچے سے نکلے۔ اب اوپر کے بڑے پتے بھی کاٹ دیں اور اگر سارے بھی کاٹ دیں تو تب بھی وہ چل پڑے گی، کیونکہ کچھ عرصے بعد اوپر کے پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ اس طرح آپ پودے کے سے بہت ساری کٹنگ بنا سکتے ہیں اور کوئی دوسرے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ بلکہ زیادہ کٹنگ آپ کے پاس تو ایک بڑا گملہ لے میں مٹی ڈال کے اس میں لگائیں۔ کٹنگ کے مٹی میں تھوڑا سا ایپسم سالٹ ڈالیں اور پانی دے دیں اور سالٹ کو کسی چیز سے مٹی میں ملا دیں۔ کچھ دیر آپ دیکھیں اس میں سوکھے پتے ہیں تو وہ نکال دیں اور ٹہنیاں سوکھ گئی یا خراب ہو گئی ہیں ان کو بھی نکال دیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہلدی بھی ہوں گی جن کے نئے پتے آ رہے ہوں گے، وہ رہنے دیں، وہ گرو کر جائیں گے۔ کچھ اور دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ ہیلدی کٹنگ جو ہے ان کے اور پتے آ رہے ہیں۔ جب زیادہ بڑی ہو جائے تو آپ کو الگ پوٹ میں ٹرانسپلانٹ کر دیں، پھر اس میں خوشبودار پھول آئیں گے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ گراؤنڈ لیئرنگ یعنی کہ داب کیسے لگاتے ہیں۔ اگر بہت بڑا ہو کے پھیل گیا ہے اور اس کی کچھ شاخیں زمین تک چل جاتی، آپ ایسی کوئی شاخ چن لیں جو نرم ہو اور مڑ جاتی ہو لیکن ٹوٹے نہ، مڑنے سے ٹوٹے نہ۔ شاخ کا حصہ جو مٹی کے قریب ہے اس کے پتے اتار دیں اور تھوڑا سا اس کو کھرچ لیں، تھوڑا سا اس کو موڑ کے گملے کی مٹی کے اوپر ہی رکھ دیں۔ گملے کے سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہیں پہ رکھ اس کو زمین میں دبانے کے لیے کھوپے سے تھوڑی سی مٹی کھودیں اور شاخ اس کے اندر رکھ کے مٹی ڈال دیں، یعنی کہ اس کو مٹی میں دبا دیں اور آس پاس کے پتے جو ہے وہ اتار دیں۔ صرف شروع کے پتے آپ نے نہیں اتارنے اور پیچھے سے بھی آپ نے پتے نہیں اتارنے، صرف جو مٹی کے اندر ہے اور مٹی کے آس پاس ہیں صرف وہی پتے اتارنے ہیں۔ اب آپ نے شاخ کا درمیانی حصہ مٹی میں دبا دیا لیکن اس کا شروع کا حصہ جہاں پہ نئے پتے ہیں وہاں وہ آپ نے مٹی سے باہر رکھنا ہے، اندر نہیں دبانا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ درمیانہ حصہ جو ہے وہ مٹی میں ہے اور باقی دو حصے جو ہیں وہ باہر ہیں۔ شاخ کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے آپ کوئی کلپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ شاخ کو ایسے رکھنا مشکل ہے، وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک وائر کلپر لے لیں اور وہ جیسا میں نے لگایا ویسے اس کو لگا دیں، جو اس پہ کوئی وزن رکھ دیں تاکہ شاخ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اسی طرح سے آپ اور شاخیں اگر موجود ہیں لمبی لمبی ہیں تو آپ وہ شاخیں بھی اسی طرح اس پہ داب لگا سکتے ہیں۔ جتنی آپ شاخیں پہ داب لگائیں گے اتنے ہی آپ کے پودے تیار ہوں گے۔ اس میں نے آپ کو دیکھیں یہ مٹی کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور مٹی کے بہت ہی قریب ہے، اس لیے میں نے اس پہ بھی داب لگا دی اور اسی طرح لگائیے جو پہلے لگائی تھی اور ایک ہی کلپ میں دونوں شاخوں کو کلپ کر دیا۔ مجھے اور داب کو روز پانی دینا ہے، اس کا بھی شروع کا حصہ اور آخری حصہ جو ہے وہ مٹی سے باہر ہے،
اور باقی بیچ والا حصہ مٹی کے اندر ہے۔ کچھ ایسے احباب دیکھیں گے کہ جو باہر سے وہ گرو کر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس میں نئے پتے بھی ہیں نہیں۔ اسی طرح باہر جو نکلی ہوئی شاخ ہے وہ بڑھتی رہے گی، پھر اور پتے بھی نکلیں گے اور یہاں تک کہ کلیاں بھی نکلیں گی۔ 20 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی بڑی ہو گئی ہے، تو اس میں نیچے روٹس بھی بن گئی ہوں گی اور یہ جڑیں جو ہیں مٹی کے اندر ہوں گی۔ آپ اس کو اسی طرح لگا رہنے دیں، یہ بڑھتی رہے گی اور جڑیں بھی بنتی رہیں گی۔ تقریباً 2 ماہ بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹہنی جو ہے بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تو اس میں اسٹرانگ جو ہے جڑیں بن گئی ہوں گی۔ تو تنے کی سائڈ والی ٹہنی کو آپ پیچھے سے کاٹ دیں۔ اب باقی سے جو مٹی میں ہے اس میں جڑیں ہوں گی اور نیا پلانٹ تیار ہو چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو آپ ٹرانسپلانٹ کر کے کسی اور جگہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ کہ آپ کے گملے میں جگہ نہیں ہے، چھوٹا گملہ ہے، تو آپ اسی طرح ایک برانچ ڈھونڈیں جو مڑ جائے۔ تو آپ ایک چھوٹا سا پلانٹ پاٹ لیں، چھوٹے سائز کا، اس میں مٹی ڈالیں اور اس کے اوپر برانچ رکھیں۔ مٹی کے اوپر جو سے بھی پتے آتے ہیں، جتنے بھی پتے آتے ہیں وہ ان کو اتار دیں۔ اب اسی طریقے سے بانس کو مٹی میں دفن کرنا ہے اپنے، اور اس کے اوپر اور مٹی ڈالیں۔ اس پہ آپ کو کلپ پہ لگانا پڑے گا یا وزن رکھنا پڑے گا، کیونکہ بانس جو ہے مٹی میں ٹھہرتی نہیں ہے، اس لیے اس پہ وزن بھی رکھ دیتے۔ آپ چھوٹے پوٹ کو پانی دے دیں، اور اگر آپ کے بڑے گملے کی سائڈ پہ تھوڑی جگہ ہے تو وہ چھوٹا پوٹ اس کے اندر ہی رکھ دیں، اور اگر جگہ نہیں ہے تو آپ بڑے گملے کے ساتھ ہی چھوٹا لاتے۔ پوٹ کے اندر رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ گملہ ہلائیں جلائیں گے یا ادھر ادھر رکھیں گے تو چھوٹا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور دھاپ کی ٹہنی ٹوٹے گی نہیں۔ اس کو بھی پانی دیتے رہیں اور 1 ماہ بعد اس کو دیکھیں، کافی ٹائم گزر جانا جو وہ جڑیں بن چکی ہوں گی۔ اس میں پتھر اٹھانے کی وجہ سے ایک ٹہنی ٹوٹ گئی، لیکن میں نے 2 ٹہنی لگائی ہوئی تھی۔ ٹوٹ بن گئی ہے تو وہ ٹہنی کو پیچھے سے کاٹ دیں، اس کا حصہ باہر ہے اور درمیان والے حصے میں روٹس ہے، تو اس کا نیا پودا بن چکا ہے۔ پودے کو پانی دے دیں، کسی دوسرے بڑے پاٹ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے ٹہنی کے بھی جڑیں بنی ہوئی ہیں، اس میں آپ مٹی ڈالیں اور پانی دے دیں، اس کے پتے آ جائیں گے، پلانٹ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر اور ٹہنیاں آپ کے پاس ہیں لمبی لمبی، تو آپ ایک اور چھوٹا گملہ لے کے مٹی ڈالیں اور اس کی گراؤنڈ لیئر بالکل اسی طریقے سے کریں جو پہلے بنائی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ پودے کے پودے کو تاپ کیسے لگائی جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس موتی مٹی میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو اور بھی آسانی ہے کہ موتی کے پودے کے ساتھ ہی جو جگہ ہے اس پہ آپ داپ لگا دیں، کیونکہ ٹہنیاں جو لمبی لمبی ہیں ان کو کھینچ کے نیچے لیں آرام سے، یہی اس طرح لیں کہ وہ ٹوٹے نہ، اور پھر ان کو ایسے ہی داپ لگا دیں تو آپ کے نئے پودے تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پودا نہیں لگا ہوا تو آپ کسی فیملی یا جاننے والے سے اس کی کٹنگ لیں، اور میں نے پہلے آپ کو جیسے کٹنگ کا طریقہ بتایا ایسے لگا دیں، اور کٹنگ سے آپ کو موتی کا پودا حاصل ہو جائے گا۔
جب یہ میں نے داو لگائی اس کے بعد موسم ٹھنڈا شروع ہو گیا تھا، اس لیے داو ساری سردیاں اس کے اندر ہی رہی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایئر لیئرنگ موتی کی یا موگرے کی کیسے کی جاتی ہے۔ موتی کا پودا میں آپ دیکھیں کوئی ایسی شاخ جو مضبوط ہے اور صحت مند ہے اور چھری سے اس کی اسکن یعنی کہ اوپر سے چھال جو ہے وہ کھرچتے ہیں۔ جس جگہ ایئر لیئرنگ کرنی ہے اس جگہ سے پتے اتار دیں ایسے کہ ٹہنی نہ ٹوٹے۔ یہ لکھا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے آس پاس سے پتے اتار کے اس کو کیسے کھرچنا ہے۔ ایئر لیئرنگ کرنے کے لیے آپ پوٹنگ مکس یعنی کہ پودوں کی مٹی جو وہ آپ کسی پلاسٹک بیگ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں آپ کو آسان بھی طریقہ بتاؤں جو آپ سب کو اویلیبل ہے۔ ایک چھوٹی سی کوئی پلاسٹک کی بوتل لے لیں جس میں منرل واٹر کی ہوتی ہے بوتل، وہ چھوٹے سائز کے لیے وہ لے لیں۔ گھر میں پلاسٹک کی بہت سی بوتلیں فالتو ہوتی ہیں جو پھینک دی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بوتل کو آپ نے 2 سائڈوں سے آدھی بوتل تک کاٹنا ہے، سارا نہیں کاٹنا۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آمنے سامنے 2 کٹ لگائے ہیں۔ اب مٹی جو اس کے اندر ڈالنی ہے اس کو پانی ڈال کے آپ گیلے کر لیں۔ گملے میں پانی ڈالیں تو نیچے سوراخ میں سے فالتو پانی نکل جائے گا۔ اب وہ گیلی مٹی جو ہے وہ آدھی بوتل تک بوتل میں بھر دیں۔ اب جو شاخ ہم نے کھرچ کے صاف کی ہے وہ والی جگہ جو ہے بوتل کے اندر کٹے ہوئے حصے سے داخل کر دیں۔ شاخ کو کٹے ہوئے حصے جتنا کٹا ہے وہاں تک نیچے لے جائیں۔ پھر بوتل کو باقی مٹی سے اوپر تک بھر دیں اور بوتل کو ہاتھ سے اکٹھا کر کے اوپر اس کے کیپ لگا دیں اور اس کے ارد گرد پلاسٹک ریپ کر دیں۔ کوئی بھی پلاسٹک لے کے اس کے لگا دیں۔ یا آپ کو مختلف ایئر لیئرنگ کی تصویریں دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسے جڑیں بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ بوتل میں بھی دیکھیں گے جڑیں بن گئی ہیں تو پیچھے سے ٹہنی کاٹ دیں۔ آپ کا نیو پودا تیار ہے۔ بوتل کو احتیاط سے ہٹا دیں اور پودے کو مٹی سمیت نکال کے گملے میں ٹرانسپلانٹ کر دیں۔ گملے میں پہلے تھوڑی مٹی ڈالیں، پھر درمیان میں پودا رکھیں اور اس کی سائڈوں پہ اور مٹی ڈالیں۔ پودے کی سائڈوں سے مٹی کو ہاتھ سے دبا کر اس کو اپنی جگہ پہ فرم کریں تاکہ پودا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ پودے کو اچھی طرح پانی دے دیں یہاں تک کہ پانی نیچے سے نکلنے لگ جائے۔ آپ کا نیا صحت مند پودا تیار ہے۔ اس پر گرمیوں میں کلیاں آئیں گی اور خوشبودار پھول بنیں گے۔ ہم بتاتے ہیں کہ سردیوں میں اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ خشک ٹوٹے ہوئے ٹہنیاں اور پتے اتار دیں۔ ٹھنڈے موسم میں کلیاں اور پھول آنے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پودے کی کٹنگ کرنے کا ٹائم ہے۔ پودے کی لمبی لمبی شاخیں جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ تقریباً 2 فٹ تک پودا چھوڑ کے اوپر سے تمام برانچیں جو ہیں وہ کٹر سے کاٹ دیں۔ یا پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ کو شیپ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں نے داو لگائی تھی تو سردیاں آگے یہ داو کو ہے اس کی کٹنگ نہیں کرنی، اس شاخ کو ایسے ہی رہنے دینا۔
اور دام بھی سردیوں میں لگی رہے گی کیونکہ وہ ڈورمنٹ میں ہوتا ہے نا، پتے آتے ہیں نا، ہو سکتا ہے جھاڑے بھی نہ بنے، اس لیے اگلے موسم تک وہ چیتا رہے گی۔ کٹنگ پودے کو صحت مند رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، اس میں فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ اگلا سیزن میں نئی شاخیں بنتی ہیں، نئے پتے آتے ہیں، اور کٹنگ کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ پھول لگتے ہیں۔ کٹنگ کا یہ فائدہ ہے کہ موتی کے بہت زیادہ پھول لگیں گے۔ ایک ٹپ آپ کا بتاؤں کہ آپ جب بھی موتی کے پودے کو ٹرانسپلانٹ کریں کسی بڑے پاٹ میں، تو اس کے مٹی میں کچن ویسٹ کی بنی ہوئی کھاد اور پتوں کے کھاد ضرور ملائیں۔ دوسرے، آپ کے موتی کے پودے پہ پھول نہیں آ رہے یا کم آ رہے تو کھٹی دہی کا 1 چمچ گلاس پانی میں ڈال کے گھولیں اور وہ موتی کو ڈال دیں، اس سے پھول زیادہ آئیں گے۔ آپ راکھ بھی اس کی مٹی پہ چھڑک سکتے ہیں۔ یہ کہ گراؤنڈ کے جو شاخ ہے وہ میں نے ایسے ہی رہنے دی ہے، اور وہ چھوٹا گملہ بھی بڑے گملے کے اندر ہے، اور بڑے گملے کو ہلانے جلانے یا گھمانے اور کٹنگ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ گملے کے اندر ہی ہے۔ پودے کی کٹنگ کریں تو آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ڈھیر ساری کٹنگ ملیں گے۔ یہ ساری کٹنگ آپ تیار کر کے کسی بڑے گملے میں لگا سکتے ہیں، جتنی کہ گملے میں ہے، کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں تو زیادہ سردی نہیں پڑتی تو آپ کو باہر ہی رکھ سکتے ہیں، کٹنگ جو ہے وہ اگ جائیں گے۔ لیکن ٹھنڈے ملکوں میں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، موتیا یا کٹنگ جو بھی لگائے گی، سردیوں میں ان کو اندر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ درجہ حرارت جو ہے فریزنگ پوائنٹ سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی کہ بہت گر جاتا ہے، وہ پودے جو ہے باہر جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں، اس لیے وہ زندہ نہیں رہتے۔ ان پودوں کو برف باری کے دوران اندر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سرد ممالک میں اندر کا جو درجہ حرارت ہے وہ گرم رکھا جاتا ہے، اس میں وہ ہوتے ہیٹر چلتے ہیں، سینٹری ہیٹر۔ جیسا موسم بدلا میں اس کو باہر رکھا تو اس کے نئے پتے آنے لگے اور یہ شاخ بڑی ہو گئی۔ یہ گراؤنڈ لیول کی جو شاخ ہے، اس کے روٹس آگے میں نے پیچھے سے اس کی ٹہنی کاٹ دی۔ اب الگ گملے میں نیا پودا تیار ہو گیا۔ اب سردیوں سے پہلے جس پلانٹ کی کٹنگ کی تھی آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں باہر لانے پر بھی ہیلدی اور نئے پتے آ گئے۔ اور میں نے کٹنگ جو ہے جو گملے کی سائڈ میں بھی کچھ ٹہنیاں لگا دی تھی، وہ بھی بن رہی ہیں۔ جو ہیلدی کٹنگ ہوتی ہے اس کو تقریباً 1 سے 2 مہینے لگتے ہیں پلانٹ بننے کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ کٹنگ بھی کرو کر کے یا اس پہ نئے پتے آئیں گے، اور مٹی کے اندر اس کے جڑیں بھی بن چکے ہیں۔ اس کو دوسرے کمرے میں نکالنے کے لیے کھوپے سے اس کی مٹی کھودا اور اس کو احتیاط سے باہر نکالے جڑوں سمیت، اور دوسرے کمرے میں مٹی ڈال کے اس کو اس میں لگا دیں، روز پانی دیں، وہ پلانٹ بن جائے گا۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بیج کیسے حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے نے اس کے بیج نہیں دیکھے ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیج کیسے بنتے ہیں۔
اور اس کی سرچ کرنے دوسروں سے پوچھنے سے مجھے پتا تھا جب ساندیں آتے ہیں تو پھول وغیرہ نہیں بنتے، تو وہ جو کلیاں پودے پہ لگے ہوتے ہیں وہ کلیاں ہی رہتی ہیں اور اسی طرح براؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ براؤن کلیاں یا گہرے رنگ کی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بیج ہو سکتے ہیں، یعنی سردیاں آنے کے قریب اس میں بیج بنتے ہیں۔ آپ وہ کلیاں پیچھے تھوڑی سی ٹینشن میں اتار لیں تاکہ اس کے اندر جو اگر بیج ہو تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم ساری کلیاں توڑ کے کسی پیپر ٹاول میں رکھ کر اس کو خشک کر لیں، خشک کر کے اس کو لپیٹیں، اس پہ لیبل لگائیں اور کسی پلاسٹک کے لفافے میں ڈال دیں، ساری سنجے تک محفوظ رکھیں اور اگلے موسم بہار میں ان کو نکالیں۔ ان کو نکال کے ہاتھ سے اچھا سے رب کریں، اور اگر اس میں سیڑ ہوں گے تو وہ کلیوں میں سے نکل جائیں گے۔ آپ ایک گملے میں پوٹنگ مکس یعنی کہ مٹی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح پانی دے دیں۔ آپ وہ سارے کلیاں جس میں بیج ہیں ان کو مٹی کے اوپر پھیلا دیں۔ ان کلیوں میں جتنے بھی بیج ہوں گے وہ اگ جائیں گے۔ ساری کلیاں گملے کا پھیلانے کے بعد اس کے اوپر مٹی کی ہلکی تہ جو ڈال دیں، وہ تاکہ تمام بیج اور کلیاں جو ہے وہ کور ہو جائیں، ان کے نیچے آ جائیں مٹی کے۔ گملے میں پانی سپرے کریں اور بیج ہوں گے تو پلانٹ نکل آئیں گے۔ میرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میری اور بھی ویڈیو دیکھیں۔